ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بحمدہ تعالی۔ اس وقت ہم لوگ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ سن چکے، اور مختصر چونکہ سرکار کلا کا عرس ہے، اس نسبت سے مقدم المشائخ سرکار کلا سید مختار اشرف علیہ الرحمہ کا بھی تذکرہ ہم کریں گے۔ ویسے کہنے کو بہت ساری باتیں ہیں، مگر بہت کم وقت میں کچھ بات میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ رب کریم سے دعا ہے کہ مولا ہمارے اس کہنے کو اور اس مجلس کے سجانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جیسا کہ آپ نے ابھی سنا، مولانا مفتی محمد عارف اشرفی صاحب نے کہا کہ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جنہیں دیکھو تو خدا یاد آ جائے، ان کا چہرہ دیکھتے ہی خدا یاد آتا ہے، اور وہ چہرہ ایسے ہی چہرے کا ذکر کیا جاتا ہے سرکار خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ کا، کہ سرکار غریب نواز کا چہرہ، یہ سنتے ہیں ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، بزرگوں نے کہا ہے کہ سرکار غریب نواز کا چہرہ ایسا تھا، آپ کی نماز ایسی تھی کہ جب آپ کو کوئی دیکھ لیتا، آپ کے چہرے کی زیارت کر لیتا تو فوراً ایمان لے آتا۔ آپ کا چہرہ ہی تبلیغ کرتا تھا، اور ایسی ہیبت، ایسا روب، دبدبہ، کشش ہوتی تھی، اور ایسی معصومیت ہوتی تھی کہ جو دیکھتا وہ ان کی طرف مائل ہو جاتا۔ تو یہ تو سنا تھا، مگر ہم نے ایک ایسا چہرہ دیکھا بھی ہے سرکار کلا کی صورت میں۔ جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں، میرے پیر و مرشد بھی ہے وہ، تو میرے پیر و مرشد سرکار کلا سید مختار اشرف علیہ الرحمہ سے میری ملاقات صرف ایک دن کی۔ کتنے؟ ایک دن کی۔ ایک ہی دن میں ان کے ساتھ رہا ہوں، ان کی نشست میں بیٹھا ہوں اور انہی سے بیعت ہوں۔ وہ ایک دن کی ملاقات ہے میری، اس کے بعد پھر نہیں۔ اور الحمدللہ جس وقت مرید ہوا تھا، اس وقت میں ان کے مرتبے کو، ان کی شخصیت کو، ان کے رتبے کو نہیں جانتا تھا، اور اس وقت جب وہ تشریف لائے تھے، چونکہ میں مرید ہوا نہیں تھا، اور یہ بات میں بار بار دہراتا ہوں کیونکہ یہ ایسے بزرگ ہیں کہ ان کے پاس جس چیز کا حصہ ہوتا ہے نا، وہ اس کو پہنچا دیتے ہیں۔ یوں سمجھو کہ اگر ہم پہنچ نہیں پائے تو وہ خود پہنچ کر کے وہ حصہ عطا کرتے ہیں۔ تو میرا حصہ تھا ادھر، اس لیے میں کسی اور کا مرید نہیں بن سکا، اور کئی بار میرے چچا محترم مولانا اقبال اشرفی صاحب کے وسیلے سے حضور شیخ الاسلام گھر میں بھی آتے رہے، اور میرا پورا خاندان انہی سے مرید ہے، گرچہ کہ پونا میں بہت بڑی تعداد ان کے مریدین کی ہے۔ تو سب ان سے مرید ہوئے، میں رہ گیا، اور میں یہ سوچتا تھا کہ میں کیسے رہ جاتا ہوں۔ اس وقت میرے سمجھ میں نہیں آتا تھا کیا ہوتا تھا، پتہ نہیں، لیکن وہ بات بعد میں سمجھ میں آئی کہ میرا حصہ وہاں پر تھا۔
تو جب وہ تشریف لائے تو مسجد میں مولانا اقبال اشرفی صاحب علیہ رحمہ میرے چچا، ان سے میں نے پوچھا اپنے ہی انداز میں کہ کیا میں آج ان سے مرید ہو جاؤں جو آئے ہیں؟ مجھے کچھ پتہ نہیں تھا، تو انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں جواب دیا، اس سے اچھا پیر تیرے کو کہاں ملے گا، یہ سب پیروں کے پیر ہیں۔ بس اتنے جملے مجھے یاد ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے اب مرید ہو جاتے ہیں۔ اس وقت مجھے یاد ہے ان کا وہ چہرہ، لوگ بتاتے ہیں کہ جہاں بھی وہ کھڑے ہو جاتے تھے مسلم غیر مسلم سارے کے سارے لوگ باہر آ کر کے ان کے چہرہ تکتے ہی رہ جاتے تھے۔ تو یہ وہ چہرے میں کشش تھی جو سرکار غریب نواز کے بارے میں ہم سنتے تھے، ہے نا، ایسے ہی ایک چہرہ ہم نے دیکھا بھی ہے۔ تب جب ان کا چہرہ دیکھتے تھے تو اندازہ ہوتا ہے کہ سرکار غریب نواز کا چہرہ کیا ہوگا، تب اندازہ ہوتا ہے کہ یہ خالی باتیں نہیں ہیں کہ لوگ ایسے ہی مبالغہ آرائی کر رہے ہیں کہ بس کہتے جا رہے ہیں، بڑا چڑھا کے بول رہے ہیں کہ چہرہ دیکھو تو ایسا ہوتا ہے، نہیں، حقیقت ہے یہ۔ جس نے دیکھا ہے، جس پر گزری ہے، اس کو اس کیفیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ بہرحال مختصر میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ کو ایک اندازہ ہو جائے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ سرکار کلا کو سمجھنا ہے تو کتابوں میں جو کچھ لکھا ہے، آپ کی علمی مراتب، آپ کی روحانیت، آپ کا تقوی، پرہیزگاری، آپ کی عاجزی، انکساری، آپ کے اخلاق، کردار، آپ کا رویہ، یہ ساری چیزیں موجود ہیں اور آپ سنتے بھی رہتے ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو سنایا بھی جائے گا۔ سر دست جو بیان کرنا وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے تو دیکھا نہیں ہے نا، اور بہت سارے لوگوں نے نہیں دیکھا ہے، بہرحال مگر اتنا علم ہونے کے باوجود آپ فتوے بھی دیا کرتے تھے، جیسا کہ آپ نے سنا ہے۔ فتووں کا عالم یہ تھا کہ ان کے مدرسے میں جو مفتی صاحب تھے، فتوے جب آتے تو وہ دستخط کرنے کے لیے سرکار کلا کے پاس لاتے اور بتاتے کہ حضرت یہ فتویٰ ہے، اس پہ دستخط کیجیے۔ تو جیسے ہی فتویٰ دیکھتے، سوال پڑھتے، سوال پڑھ کر کے جواب دے دیتے، جواب دے کر کے پوچھتے مفتی صاحب یہی جواب لکھا ہے نا، جواب دے کر پوچھتے مفتی صاحب یہی جواب لکھا ہے نا، تو پھر اس کے بعد میں جواب پڑھتے اور پھر دستخط کر کے دے دیتے۔ مگر آپ کی علمی شہرت اتنی ہوئی نہیں، اتنی شہرت آپ کی اتنی ہوئی نہیں۔ اس زمانے میں لوگوں نے جانا مگر نہ مفتی نام کا لقب سامنے لگا، نہ اس حوالے سے۔ ہاں، خاص بات یہ تھی کہ آپ جیسی مجلس ویسی گفتگو کرتے تھے، اگر علماء ہوتے تو انہی کی طرح گفتگو ہوتی، پھر کوئی عام بات نہیں کرتے، پھر علمی گفتگو ہوتی، علمی نکات پر بات ہوتی، بڑی بڑی تفسیریں اور حدیثیں بیان کی جاتی۔ عام مجلس ہوتی، عام عوام ہوتی تو ان کے مطابق بات کرتے، وہ جس بات کو سمجھ سکتے تھے۔ اگر کوئی کاروباری آتا تو اس کے کاروبار کی بات کرتے تھے، تو جیسا سامنے والا ہوتا ویسی گفتگو آپ کرتے تھے، یہ ماشاءاللہ صلاحیت تھی۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ علمی شخصیت تو تھی ہی، مگر آپ کی روحانیت بڑی مشہور ہوئی، آپ کی ولایت بڑی مشہور ہوئی۔ اور ولایت مشہور کیوں نہ ہو، کیونکہ آپ جب پیدا ہوئے اور چھٹا دن تھا، وہاں اس طرف کی چوچا شریف میں ایک رسم ہے جو ادا کی جاتی ہے، بچے کے چھٹے دن پر ایک قلم ہاتھ میں دیا جاتا ہے، پین جو ہوتا ہے نا، قلم ہاتھ میں دیا جاتا ہے۔ تو سرکار اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ رحمہ سے سرکار کلا کی والدہ محترمہ نے کہا کہ یہ رسم ادا کر دیجئے، قلم ہاتھ میں دے دیجئے۔ تو کہا ٹھیک ہے، انتظام ہوا، سب کو بلایا گیا۔ سرکار اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ رحمہ نے قلم ہاتھ میں دیا اور اسی چھٹے دن اپنے سر کا تاج اتار کر کے سرکار کلا کے سر پر رکھا۔ تو یہ بات لوگوں کو بڑی عجیب لگی کہ ابھی تو چھٹا دن ہے اور سرکار اعلیٰ حضرت اشرفی میاں نے اپنا تاج اتار کر کے ان کے سر پر رکھا ہے۔ تو اس وقت اعلیٰ حضرت اشرفی میاں سے لوگوں نے پوچھا سرکار یہ کیا عجیب بات ہے، یہ کیا عجیب بات ہے؟ تو سرکار اعلیٰ حضرت اشرفی میاں فرماتے ہیں کہ میرا یہ پوتا ولی عہد ہوگا اور میرا یہ پوتا ولی ہے۔ تو اس وقت آپ کے والد محترم علامہ سید احمد اشرف وہ بھی تھے، تو انہوں نے پوچھا اعلیٰ حضرت اشرفی میاں سے کہ سرکار میرے ہوتے ہوئے یہ پوتا ولی عہد، میری موجودگی میں
یہ آپ کا پوتا ولی عہد ہوگا؟ تو اتنا کہنے پر اعلیٰ حضرت اشرفی میاں نے، آپ کے دادا یعنی آپ کے دادا نے فرمایا کہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کہا ہے، مجھے مخدوم پاک کا حکم ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد 10 سال بعد، 12 سال کی عمر اب تھی، تقریباً تھی 12 سال، 12 سال کی عمر جب سرکار کلا کی تھی، اس وقت آپ کے والد محترم کا انتقال ہوا، وصال ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور الحمدللہ نماز کی حالت میں آپ نے شہادت پائی ہے، نماز کی حالت میں، یہ بڑے نیک لوگوں کی علامتیں ہوتی ہیں۔ تو اس وقت جب آپ کی عمر 12 سال تھی اور آپ کے والد محترم کا وصال ظاہری ہوا، اس وقت عرس تھا، عرس کا جب موقع آیا تو اسی وقت اعلیٰ حضرت اشرفی میاں نے اپنی جانشینی اور سجادگی کا اعلان کر دیا کہ میرا یہ پوتا سجادہ نشین ہوگا، یہ اعلان کر دیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت اتنے سے بچے پر اتنا بڑا بوجھ، کسی نے کہا تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کہا ہے، مجھے اشارہ غیبی ہوا ہے، ایک کو جواب دیا۔ پھر کسی نے کہا کہ حضرت اتنا بڑا بوجھ یہ بچہ کیسے سنبھال پائے گا؟ تو اس پر پھر وہی جواب دیا کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے حکم سے کر رہا ہوں۔ پھر آپ کی ہی والدہ سرکار کلا کی والدہ نے کہا، اعلیٰ حضرت اشرفی میاں سے کہ یہ بچہ بابو پر اتنا بوجھ مت ڈالو، بابو کہتے تھے بابو پر اتنا بوجھ مت ڈالو، یہ کیسے سنبھال پائے گا؟ تو پھر آپ اس وقت جلال میں آئے اعلیٰ حضرت اشرفی میاں، اور جلال میں آ کر کے ارشاد فرمایا کہ تم جس کو بچہ سمجھ رہے ہو نا، 7 پشتوں میں ایسا بچہ پیدا ہوا ہے، ایسا ولی پیدا ہوا ہے، 7 پشتوں میں ایسا ولی پیدا ہوا ہے۔ یہ الفاظ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کی کتابوں میں موجود ہے۔ یہ بات انہوں نے کہی، اس کے بعد پھر کسی نے کچھ نہیں کہا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ ابھی مجھے سرپرستی کرنے کے لیے اور 10 سال باقی ہے، یعنی سجادگی تو دے دی، اور یہ بھی کہا کہ ابھی 10 سال تک میں سرپرستی کروں گا ابھی۔ تو 10 سال بعد اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ الرحمہ کا وصال ہوا، سجادگی کے اعلان کے 10 سال بعد۔ تو ہوا یہ کہ بسم اللہ خوانی کرائی گئی، اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ الرحمہ نے ہی بسم اللہ پڑھایا، حروف تہجی پڑھائے۔ تو اس وقت سرکار کلا علیہ الرحمہ جو ہے بول نہیں پاتے تھے، بات نہیں کرتے تھے، اس وقت تک 4 سال 4 مہینے 4 دن تک بات نہیں کر پاتے تھے۔ تو سب پریشان ہوئے، سنتے تو تھے بول نہیں پاتے تھے، تو کیا کرے؟ تو اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ الرحمہ نے مشورہ دیا کہ مخدوم پاک کے آستانے پر 40 دن کا چلہ کرایا جائے۔ تو انتظام ہوا سارا، وہاں پہنچے، اعلیٰ حضرت اشرفی میاں بھی وہاں موجود تھے، 40 دن کا چلہ ہوا۔ یہ واقعہ سرکار کلا خود سناتے تھے اپنی حیات میں، اور بڑا لطف لے کے مزہ لے کے سنایا کرتے تھے، یہ کتابوں میں موجود ہے۔ سناتے تھے کہ جب چلہ کرایا گیا تو 40 دن کا، تو 40 دن تک میں سرکار مخدوم پاک علیہ الرحمہ اور سرکار عبدالرزاق نور العین علیہ الرحمہ، ان دونوں کے مزاروں کا جو سندل ہے اس کو نکال کر کھایا کرتا تھا، نکال کر کھاتا۔ تو 40 دن پورے ہوئے، 40 دن پورے ہو جانے کے بعد ہوا یہ ایک دن کہ مجاوروں نے دروازہ بند کر دیا، اور سرکار کلا علیہ الرحمہ فرماتے کہ میں اندر رہ گیا۔ اب پتہ نہیں ہوا کیا، مگر کسی نے مجھے دیکھا نہیں، ورنہ بند کرنے سے پہلے ایک مرتبہ مجاور دیکھ لیتا اچھی طرح سے کوئی اندر ہے تو نہیں، مگر اس نے دیکھا نہیں دیکھا پتہ نہیں، بہرحال اس دن میں نظر نہیں آیا کسی کو، میں اندر رہ گیا۔ دروازہ بند ہوا رات میں، اب دوسرے دن صبح کھلنا ہے۔ باہر جو ہنگامہ تھا کہ سب جگہ تلاش کیا گیا، کوئی تالاب، کوئی نیر شریف جو وہاں پر موجود ہے، کنواں، ندی، ہر جگہ تلاش کیا گیا کہ کیا ہوا، کہاں گئے، سب جگہ تلاش جاری تھی، کہیں کچھ پتہ نہیں چلا۔ اس کے بعد صبح کے وقت میں سرکار کلا فرماتے باہر تو حالت خراب تھی، اور اندر کی حالت یہ تھی، سرکار مخدوم پاک کے آستانے پر ایک رات سرکار عبدالرزاق علیہ الرحمہ کے آستانے پر ایک رات سرکار کلا نے گزاری ہے، کوئی نہیں تھا۔ تو وہاں پر تھوڑی دیر تک تو سندل کھاتے رہے، پھر جب کچھ وقت گزرا، ٹھنڈک محسوس ہوئی، تو دونوں مزاروں کی چادر لے کر کے سرکار مخدوم پاک اور سرکار عبدالرزاق نور العین دونوں مزاروں کی چادر لے کر کے آپ فرماتے ہیں میں دونوں قبروں کے بیچ، دونوں مزاروں کے بیچ چادر لے کر سو گیا۔ اس کے بعد مجھے پتہ نہیں، میں سو گیا کافی دیر کے بعد۔
اور جب صبح صبح مجاور نے دروازہ کھولا، دروازہ کھلتے ہی اس نے مجھے دیکھا، مجھے دیکھتے ہی پوچھا بابو تم یہاں ہو، رات میں ٹھنڈی تو نہیں لگی؟ تو سرکار کلا علیہ رحمہ جو اب تک بات نہیں کرتے تھے، پہلے جملے انہوں نے یہ کہے کہ نہیں، سرکار مخدوم پاک کی چادر لے کر کے سو گیا تھا، یہ 2 چادر لے کر کے میں سو گیا، یہ پہلے جملے انہوں نے کہے۔ یہ بات سنتے ہی مجاور کہنے لگا تم تو بات بھی کرنے لگے، تو فوراً یہ خبر سرکار اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کو پہنچائی گئی۔ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں دوڑتے ہوئے آئے اور آتے ہی پہلے سینے سے لگایا۔ سرکار کلا علیہ رحمہ فرماتے ہیں مجھے کچھ یاد تو تھا رات کا، آپ خود فرماتے تھے مجھے کچھ یاد تو تھا رات میں کیا ہوا کیا دیکھا، مگر جب دادا نے سرکار کلا کے دادا اعلیٰ حضرت اشرفی میاں نے جب سینے سے لگایا تو جو کچھ دیکھا تھا اس کو سلب کر لیا، اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں۔ ہو سکتا ہے کیونکہ بولنے لگے تھے تو ہو سکتا ہے اس کو ظاہر کر دے راز کو، اس لیے اس کو چھپانے کے لیے جو کچھ میرے سینے میں تھا اس کو سلب کر لیا۔ یہ سرکار کلا علیہ رحمہ اپنی حیات میں ہر جگہ یہ واقعہ بڑا لطف لے کے سنایا کرتے تھے، بڑا لطف لے کے سنایا کرتے تھے۔ تو یہ مختصر سی آپ کے بارے میں جو معلومات میں نے پڑھی تھی وہ آپ کے سامنے رکھی۔ ویسے کہنے کو اور بہت ساری چیزیں، پھر آپ کی کرامتیں بہت ساری مشہور ہیں۔ آپ کی مجلس کا حال یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی شخص ایک نہیں ہے، سینکڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ اور بڑے بڑے لوگ ہیں، مطلب عوام نہیں کہتی تھی، عوام کا تو معاملہ ہی الگ ہے، بڑے بڑے علماء یہ کہتے تھے، مشائخین جو بیٹھتے تھے وہ یہ کہتے تھے، جو خیال دل میں رکھ کر آتے تھے نا اس کا جواب سرکار کلا دے دیتے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے سن لیا اور جواب دے دیا۔ سب کے ساتھ بڑے بڑے مشائخین اور علماء کرام کے ساتھ ایسے ہی ہوا ہے۔ تو مجلس کا یہ عالم تھا، عاجزی، انکساری، تقویٰ، پرہیزگاری کا یہ عالم تھا۔ تقویٰ اور پرہیزگاری کا تو عالم یہ تھا کہ وصال سے پہلے اپنے قبر کی اینٹ بھی آپ نے تیار کر رکھی تھی، کچی اینٹ، اور ہر چیز، یعنی کہ وصال ظاہری کے بعد جو پروگرام میں کھانا ہونا ہے اس کی رقم تک آپ نے جمع کر کے رکھی تھی کہ اسی رقم سے انتظام کرنا سارا کے سارا، آپ کا کفن، آپ کے تبرکات، ساری چیزیں رکھی ہوئی تھی، سارا انتظام۔ اور پھر 7 تاریخ تھی رجب کی، اس دن پوچھتے ہیں اپنے شہزادے شیخ اعظم سید اظہار اشرف علیہ رحمہ سے کہ بیٹا آج کیا تاریخ ہے؟ تو آپ نے فرمایا 7 رجب ہے۔ تو پھر کہتے ہیں اسی معصومانہ انداز میں 9 رجب ٹھیک رہے گی، ہے نا؟ بس اتنا کہا اور 9 رجب کو آپ کا وصال ہوا ہے۔ تو بزرگوں کی بات الگ ہوتی ہے۔ کئی واقعہ یہ بھی سنایا جاتا ہے کہ کہیں کسی علاقے میں دورے پر تھے تو وہاں سے پھر روانگی کا وقت آیا، تو جس کے یہاں رکے تھے اس سے پہلے وہ اسٹیشن پہنچ گئے اور وہ شخص ملاقات کے لیے آنے والا تھا۔ تو چونکہ ٹرین کا وقت ہو گیا، اور ہوا یہ تھا کہ ٹرین اسٹیشن پر 2.5 گھنٹہ پہلے آ چکی تھی۔ کتنے گھنٹہ پہلے؟ 2.5 گھنٹہ، وقت سے 2.5 گھنٹہ پہلے آ چکی تھی، تو وقت پر ہی نکلے گی جب اتنے پہلے آئی ہے تو۔ اب سرکار کلا جب وہاں اسٹیشن پہ، حال یہی تھا کہ جہاں وہ پہنچتے کہ مجمع جمع ہو جاتا تھا، بھیڑ جمع ہو جاتی تھی، اسٹیشن پہ گنجائش نہیں ہوتی تھی، اتنی بھیڑ جمع ہو جاتی تھی۔ پہنچے، اب اس شخص کا انتظار تھا، تو سرکار کلا کا معمول یہ تھا کہ ٹرین چھوٹنے سے پہلے سیٹ پر جا کر بیٹھ جاتے تھے، مگر اس دن دیکھا لوگوں نے سیٹ پر نہیں بیٹھے، باہر ٹہلتے رہے پلیٹ فارم پر۔ تو لوگ کہتے رہے حضرت ٹائم ہو گیا ہے ٹرین کا، وقت پر چھوٹے گی ٹرین، آپ بیٹھ جائیے۔ کہا نہیں، نام لے کے کہتے تھے فلاں آنے والا ہے، وہ آئے گا تب میں ٹرین میں جاؤں گا۔ اب لوگ کہہ رہے، سگنل بھی دے دیا اور سیٹی بھی بج گئی، مگر سرکار کلا ٹہل رہے، نہیں وہ آئے گا، میں ملاقات کر کے ہی جاؤں گا۔ 10 منٹ اوپر ہوئے، 10 منٹ کی تاخیر سے وہ شخص آیا جس کے وہاں ٹھہرے ہوئے تھے، آیا، اس نے ملاقات کیا، ملاقات کرنے کے بعد پھر آپ سیٹ پر جا کر بیٹھے، اس کے بعد ٹرین چلی ہے۔ تو اتنا اختیار اللہ والوں کو ہوتا ہے، اور یہ تو پیدائشی ولی ہے، سرکار اعلیٰ حضرت اشرفی میاں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا۔ تو آپ کی روحانیت بڑی مشہور ہے۔ آخری بات یہ بولوں گا، اب جو کچھ آپ نے سمجھا، سنا، وہ سنا، اور جو لوگ خانقاہ اشرفیہ میں آتے جاتے رہتے ہیں، جنہوں نے یہاں کا فیضان دیکھا ہے اور جو کچھ بھی یہاں سے ان کو ملا ہے، یہ سب کچھ میرے پیر کا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں اس کو کھول نہیں سکتا، بس اتنی بات سمجھ لو، ورنہ
یہ سب کچھ انہی کا ہے، انہوں نے ہی عطا کیا ہے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ جس کو بھی سرکار کلا کا فیضان آج بھی دیکھنا ہو تو وہ خانقاہ اشرفیہ میں دیکھ سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں میرا کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ نہ ہوتے ہوئے جب اتنا فیضان ہے تو کوئی تو میرے پیچھے ہے، اور جو اس نسبت سے وابستہ ہو جاتے ہیں اس سلسلے سے تو ان کے بھی یہ پیر ہوتے ہیں۔ تو جو بھی اس سلسلے میں وابستہ ہے تقریباً خانوات اشرفیہ میں تقریباً بڑی تعداد انہی سے مرید بھی ہے سرکار کلا سے، اور سرکار کلا کے ہی خلفاء بھی ہے، بڑی تعداد بڑے بڑے مشائخین جو ہے انہی سے مرید بھی ہے اور انہی کے خلفاء بھی ہے۔ اب نام لوں تو ایک لمبی فہرست ہے، چھوٹے بڑے سب۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ خاندان میں اور خاندان کے باہر بھی ان کے ہی مرید اور خلفاء موجود ہے، اور جہاں تک کہ ان کو ماننے کی بات ہے تو زمانے نے تو مان لیا آپ کی صلاحیتوں کو، آپ کی روحانیت کو، آپ کی ولایت کو، مگر کمال یہ ہے کہ آپ کے گھر والوں نے بھی مانا۔ کوئی ایک آدمی ایسا ہوتا ہے جس کو لوگ زمانہ باہر تو مان لیتا ہے، گھر والے نہیں مانتے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو گھر والے بھی مانتے ہیں، ان میں سے یہ ایک ذات تھی جن کو گھر والوں نے بھی مانا تھا۔ آپ کا تقویٰ ہی ایسا تھا، جو حقیقت ہوتی ہے وہ کھل کر سامنے آتی ہے، جو تقویٰ، پرہیزگاری، عاجزی، انکساری، ایسے نہیں کہ دو رنگ تھے، باہر کا رنگ الگ اندر کا رنگ الگ نہیں، ایک ہی رنگ تھے، دونوں طرف جہاں تھے یکساں تھے۔ رب کریم ہم سب کو ان بزرگوں کا تذکرہ کرنے سے ان کی صحبت میں رہنے کی برکت عطا فرمائے، ان کا روحانی فیضان عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔